السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفی، اما بعد۔ مثالی مسلمان، اس سلسلے وار درس کے تیسری قسط میں ایک مسلمان اپنے رب کے ساتھ کیسا ہو، کچھ اور باتیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان اپنے رب کے ساتھ کیسا ہو، رب نے جو کچھ فرائض و ارکان اس پر فرض کیے ہیں ان کو مکمل طریقے سے اچھے انداز میں ادا کرتا رہے، بنا کسی سستی، کوتاہی اور غفلت کے۔ چنانچہ وہ روزانہ 5 نمازیں ان کے صحیح وقت پر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اس کو قائم کیا، اس کی پابندی کی، گویا اس نے دین کو پکڑے رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا گویا اس نے اپنے دین کا خاتمہ کر دیا۔ اور یہ نماز تمام اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا، تمام اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاعمال افضل، کہ اللہ کو اس کی نظر میں اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جبکہ ابو داؤد کے اندر ہے الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا۔ پھر سوال ہوا اس کے بعد کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک بیان فرمایا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا؟ تو فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ نماز بندے اور رب کے درمیان میں ایک تعلق ہے، ایک صلہ ہے، رشتہ ہے، جس میں انسان دنیا کے سارے مشاغل کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی پوری جسمانی، ذہنی، ہر طرح کی صلاحیتوں کے ساتھ، قلب و قالب، ہر اعتبار سے اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس نماز میں اس سے مدد مانگتا ہے، توفیق مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے کہ صراط مستقیم پر اسے ثابت قدمی عطا کرے۔ ذرا غور فرمائیے اس حدیث پر کہ نماز کی کس قدر عظیم فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، کیا خیال ہے تمہارا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے بالکل دروازے کے سامنے کوئی بہتی ہوئی نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ اچھی طرح سے نہائے، غسل کرتا رہے، تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام جواب دیتے ہیں، لا یبقى من درنہ شیء، کچھ بھی میل کچیل اس کے جسم پر باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ 5 نمازوں کی مثال ہے کہ جو شخص ان کی پابندی کر لیتا ہے اس کے بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث تھی۔ اسی معنی کی حدیث صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 نمازوں کی مثال بہتی ہوئی ندی کی طرح سے ہے
جس میں کوئی انسان غسل کرتا ہے تو 5 ٹائم غسل کرنے کی وجہ سے جیسے اس کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے ویسے ہی گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کی تفسیر میں بخاری مسلم کی ایک روایت ہے جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی غلطی سے ایک عورت کو بوسہ دے دیا اور بڑا پریشان ہوا، بڑا شرمندہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس گناہ سے، گناہ کے بوجھ سے، اس کی سزا سے بالکل وہ پاک ہونا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت سورہ ہود 114 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے سنائی، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ وہ شخص سوال کرنے لگا یہ میرے لیے خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لجمیع امتی، یہ میری تمام امت کے افراد کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، غلط مفہوم نہ لینا کہ جانتے بوجھتے کوئی اس طرح کی غلط حرکت کر بیٹھ کر پھر آ کر یہ نیکی کریں گے۔ ایسی کوئی غلطی ہو جائے فوری طور پر توبہ، استغفار، نماز کی پابندی، نماز میں اور زیادہ پہلے سے دلچسپی، خشوع و خضوع دکھائیں کہ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے۔ صحیح مسلم شریف میں نماز کی فضیلت میں ایک اور حدیث جو آئی ہے وہ ہمیں بڑی خوشخبریاں سناتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر۔ 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے بیچ میں ہونے والے گناہوں کا یہ کفارہ ہو جاتے ہیں اس وقت جب کہ بندہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ صحیح مسلم شریف ہی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ذرا اس حدیث پر بھی غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی بہترین خوشخبری ہمیں سناتے ہیں اور اس نماز کی عظیم فضیلتوں برکتوں کو واضح کرتے ہیں۔ ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبہ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها۔ جو بھی مسلمان، کوئی بھی مسلمان آدمی، مرد ہو یا عورت، جب نماز کا وقت حاضر ہو جاتا ہے، نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، پھر فوراً وہ شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، نماز میں خشوع بہت اچھے طریقے سے اختیار کرتا ہے، رکوع وغیرہ ساری ارکان، ساری سنتیں، واجبات وغیرہ سب بہت اچھے طریقے سے وہ انجام دیتا ہے، تو کیا فائدہ ملتا ہے؟ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ۔ تو اس کا اس طریقے سے نماز ادا کرنا یہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کب؟ جبکہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے اور یہ اس کی پوری زندگی میں اسی طرح کا عمل جاری رہتا ہے۔ یہ سلسلہ آگے اور بھی جاری رہے گا۔ اگلی چوتھی قسط کا آپ اگلے دن کے لیے انتظار کیجئے۔ اللہ پھر دوبارہ ہماری ملاقات نصیب فرمائے اور اچھی حدیثیں ہم جانتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔